الحمدللہ وکفی والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا جس ذات نے، جس ہستی نے ہم سب کو پیدا کیا۔ حمد و ثنا کے بعد ان گنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ میں نے قرآن مجید کی سورۃ تحریم کی ایک آیت مبارکہ کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے۔ اس آیت مبارکہ کے کچھ الفاظ اس طرح ہیں۔ ایک مضمون یہ بنتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اس کے بعد اگلا مضمون ہے قوا انفسکم، پھر اس کے بعد ہے واہلیکم نارا۔ تین مضمون ہیں اس آیت کے اندر۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا تینوں عنوانات، تینوں مضمون کو مکمل احسن طریقے سے بیان کر سکوں۔ یہ آپ سب کو معلوم ہے، قرآن مجید کی صورتوں کی ترتیب مکی اور مدنی صورتوں کی صورت میں ہے۔ کچھ صورتیں مکی ہیں، کچھ صورتیں مدنی ہیں۔ مکی صورتوں کے اندر کہیں بھی کسی جگہ بھی یا ایھا الذین آمنوا کا لفظ نہیں ملے گا۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچ گئے، وہاں پر جا کر اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا کا لفظ استعمال کیا صحابہ کرام کے بارے میں۔ اس کا مطلب ہے اردو زبان کے اندر اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ اس سے مراد اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والے، آپ پر جو نازل ہوئی کتاب اس پر ایمان لانے والے، آخرت پر ایمان لانے والے، تقدیر پر ایمان لانے والے، فرشتوں پر ایمان لانے والے، کتابوں پر ایمان لانے والے، اللہ پر ایمان لانے والے، اس کو ایماندار کہا جاتا ہے۔ اور اس ایمان لانے سے مراد تین چیزیں لازمی ہیں۔ اگر تین چیزوں میں سے ایک بھی کم ہو جائے، اہل ایمان میں سے تو ضرور ہو سکتا ہے لیکن اس کے اصلی ایمان کا جو تقاضا وہ پورا نہیں ہوا۔ قانونی طور پر لوگوں کی نظر میں تو وہ اہل ایمان ہوگا، اور تین کام جب تک مکمل نہیں ہوں گے تب تک اہل ایمان میں سے نہیں ہوگا، اس کا اللہ کے ہاں درجہ نہیں ہوگا۔ نمبر ایک، اللہ پر ایمان، اللہ کے رسول پر ایمان، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان۔ یہ بات یقین کے ساتھ
زبان کے ساتھ کہے اور دل میں اس بات کا یقین کر لے. اور تیسرا کام زبان سے اقرار، دوسرا کام دل میں یقین، تصدیق، مکمل یقین. کوئی شک شبہ کہ یوں بھی ہے یوں بھی ہے، دو طرفہ نہ ہوئی، یکسو. جو زبان سے اقرار کیا ہے، جیسے دوم کلمہ شہادت، عام طور پر دوسرا کلمہ شہادت کہتے ہیں. دوم کلمہ شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. میں گواہی دیتا ہوں، میں اقرار کرتا ہوں، اور گواہی زبان سے دی جاتی ہے. میں اقرار کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. اور میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. یہ زبان سے اقرار. اور جو زبان سے اقرار بندہ کرتا ہے، اس کی دل کے اندر عین تصدیق، عین یقین، عین عزم مصمم، دل میں اور طرح کے خیالات نہ آتے ہوں جو زبان سے اقرار کیا. اور تیسرا کام، جو زبان سے اقرار کیا ہے دل میں یقین بھی ہے، اس کے مطابق دعویٰ کرنے والے کا ایمان ہونا چاہیے، عمل ہونا چاہیے، اس کے ہاتھوں کی حرکت، اس کی زبان سے نکلنے والے الفاظ، اس کی آنکھوں کی حرکت، اس کے کان کے سننے کی سماعت، اس کے پیر کا چلنا، سب کچھ اس کلمے کے مطابق ہونا چاہیے. دوسری بات، اب میں یا ایھا الذین آمنوا کہ دوسری تشریح کر دوں. یہ مختصر میں نے تشریح کی. ابھی اس جو ٹاپک میں نے ایمان کا شروع کیا ہے، اگر حقیقتاً اس کو بیان کیا جائے تو گھنٹوں درکار ہے، گھنٹوں، منٹوں اور گھنٹے درکار ہے. میں اس لیے ایمان کے مضمون کو واضح اور بار بار کلیئر کرتا ہوں. آج کے دور کے اندر دعویٰ ایمان کا ہے، دعویٰ اسلام کا ہے، دعویٰ ہر چیز کا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کا ہے، لیکن نماز پڑھنے کو جی نہیں کرتا، روزہ رکھنے کو جی نہیں کرتا، تلاوت کرنے کو جی نہیں کرتا، ترجمہ قرآن پڑھنے کو جی نہیں کرتا، فضول ٹی وی پر بیٹھے رہنے کو جی کرتا ہے، گھر میں بیٹھ کے باتیں کرنے کو جی کرتا ہے، محفل مجلس میں بیٹھ کر چغلی اور غیبت کرنے کو جی کرتا ہے. نماز کا کہا جائے تو 100 کے ہمارے پاس بہانے ہوتے ہیں. اور دعویٰ ہمارا ایمان کا ہے، دعویٰ اسلام کا ہے، دعویٰ اللہ کے ساتھ محبت کا ہے، دعویٰ اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کا ہے، دعویٰ اسلام کے ساتھ وفاداری کا یقین دلانے کا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں یہ ایمان کی کمزوری ہے. ایمان ہمارا یہ بات آج یاد رکھ لینا، پڑھ لینا، سمجھ لینا، ذہن میں رکھ لینا، جو تمہارا ایمان چارپائی سے، بستر سے، کرسی سے، مجلس سے، محفل سے، گھر سے
کھڑا کر کے نکال کے مسجد کی طرف لے کر نہیں جاتا، وہ ایمان تم کو جنت میں لے کے نہیں جائے گا۔ جو ایمان تمہیں تلاوت سننے پر آمادہ نہیں کرتا، جو ایمان تمہیں آخرت کا خوف، آخرت کی بہت برے برے مرحلات، مشکلات، اللہ کی پکڑ، اللہ کے عذاب کی پکڑ، اس کا خوف، کوئی ملامت، کوئی شرمندگی نہیں ہوتی، ایسے ایمان پر ایسے توکل نہ کریں، یہ کل قیامت کے دن کام آ جائے گا۔ ویسے آج کا بیان اتنا ہی کافی ہے، ہم اپنے ایمان کو درست کریں، اور ایمان کو درست کرنے کا کیا ذریعہ ہے؟ آج اس آیت کا پہلا حصہ مکمل ہوا، وہ کون سی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اور اللہ تعالیٰ نے مکی دور کے اندر 13 سالوں کے اندر صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہا۔ کیوں نہیں کہا؟ 13 سال تربیت کی ہے۔ آج ہم ایمان کے نام پر تربیت کرنے کے لیے تیار نہیں، وقت نہیں ہے، وقت نہیں ہے، وقت نہیں ہے۔ ہاں، کاروبار کے لیے وقت ہے، مجلس میں، محفل میں، سیاست کے عنوان پر باتیں کرنے کا وقت ہے، اور گھر میں بیٹھ کر رشتہ داروں کی چغلیاں اور غیبت کرنے کا وقت ہے، زبان کے ساتھ بری باتیں کرنے کا وقت ہے، اور ٹی وی اور انٹرنیٹ کے سامنے بیٹھ کر بری فلمیں دیکھنے کا شوق ہے۔ میرے بھائیوں، ایمان کی فکر کیجیے۔ ایمان کہاں سے ملتا ہے؟ ایمان قرآن کے ترجمے پڑھنے سے ملتا ہے، ایمان حدیث پڑھنے سے ملتا ہے، قرآن اور حدیث سننے اور سنانے سے ملتا ہے، فرقہ واریت سے بالا تر ہو کر جو بیان کرے اس کا سننے سے ملتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے ایمان کو سلامت کرنے والے اعمال زیادہ سے زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔